اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ محترم ناظرین، واقعہ پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے یہ سوال کیا، کیا اس امت میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کرائی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں تھے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کی گردن پر مارا اور چل پڑے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غائب رہے اور پھر واپس آ گئے اور مجھ سے فرمایا، کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، جی کوئی ضرورت نہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا پانی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بہایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا، پھر اپنے بازوؤں سے کپڑا پیچھے کرنے لگے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے بازو تنگ ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بازو اندر سے باہر نکال لیے اور اپنا چہرہ اور بازو دھوئے، پھر پیشانی اور پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ پھر جب ہم لوگوں تک پہنچے تو نماز کھڑی کی جا چکی تھی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھ چکے تھے۔ میں ان کو بتلانے کے لیے جانے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع کر دیا۔ پھر جو نماز ہمیں مل گئی ہم نے ادا کر لی اور جو رہ گئی اس کو بعد میں پورا کر لیا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر مجھے اجازت دے میں تیری مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا اللہ صرف ایک ہفتہ، پھر جواب ملا کہ تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن فرما، اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، ان تمام کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، جب وہ جنوں و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان علیہ السلام، تمام مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
اور کھانا شروع کر، چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانا کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ہی دفعہ سارا کھانا صاف کر دیا۔ اس مچھلی نے پھر آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میری بھوک مٹاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے اپنے مہمان کے لیے؟ اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا ہے دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں ہے کہاں سے آتا ہے۔ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنی مال و دولت اور وزارت صدارت کے بل بوتے پر انسانوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاس اتنا مال ہے، منصب ہے، اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔